اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ طے پایا کہ اسلامی سال کو محرم کے مہینے سے شروع کیا جائے۔ اس مہینے کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، جس کے بسبب وہ خوشیاں مناتے تھے، اور پھر شریعت اسلامیہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان بھی اس خوشی میں روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت میں ایک دن مزید روزہ رکھیں گے۔ اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تھا، جو ایک تاریخ کا دلسوز واقعہ اور بڑا ہی زخمی اور رلا دینے والا واقعہ تھا۔ بہرحال حاضرین گرامی قدر، لوگ اس مہینے کو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کا مہینہ بنا لیتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا حوالہ دے کر کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کی کوششیں کی جاتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر مسلمان کہلانے والا ایک بڑا گروہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو گالیاں دینے پر اتر آتا ہے، ان کو برا بھلا کہنے پر اتر آتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کا جو مقام ہے، صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت کو آج کی دنیا کا بڑے سے بڑا نیک انسان بھی نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اگر ساری کائنات مل کر کے نیک کام کو اکٹھا کرے تو وہ صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جو ایک لمحہ اور ایک لحظہ، ایک گھڑی، ایک منٹ بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، اس وقت کی برابری نہیں کر سکتے آج کے انسان، تمام کے تمام انسان مل کر کے۔ صحابہ کون ہیں؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خوشی اور غم میں ساتھ دیا۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف نہ آنے دی۔ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کیا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز بڑھ چڑھ کر کے مہیا کی، اور کوئی بھی تکلیف آئی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں جو بھی انسان ملا اور ایمان کی حالت ہی میں اس کی وفات ہوئی، ایسے انسان کو صحابی کہا جاتا ہے، ایسا انسان صحابی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم تمام کے تمام صحابہ سے محبت کریں گے بغیر کسی تفریق کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے افضل ترین صحابی ہیں، حضرت ابو بکر سے لے کر کے ادنا ترین صحابہ تک سب کے سب صحابہ کرام سے ہم محبت رکھیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں اس تعلق سے اپنی زبان کو خاموش رکھیں گے، اور اس کا حوالہ دے کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع نہیں کریں گے، اور صحابہ کرام کو ہمیں حجت بنانا ہے، ان کے منہج پر، ان کے راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح سے قرآن اور حدیث کو انہوں نے پڑھا اور سمجھا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا ہے، بالکل ہو بہو اسی طرح سے ہم کو بھی کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کو مسلمان اپنائیں۔ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان کتنے گروہ بن چکے ہیں، کتنے فرقے بن چکے ہیں، آئے دن نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ امت اسلامیہ کا کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، وہ قرآن مجید کو ماننے سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ یہ انکار نہیں کرے گا کہ میں اس آیت کریمہ کو نہیں مانتا، وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں حدیث کریمہ کو نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا۔ تو پھر مسلمانوں کے درمیان اتنے فرقے کیسے پیدا ہو گئے؟ جب مسلمان قرآن کو ماننے والا ہے، جب مسلمان احادیث کو ماننے والا ہے، انکار کرنے والا نہیں ہے، تو پھر مسلمان اس طرح سے ٹکڑوں میں کیسے بٹ گئے؟ یہ سب کا سب سوچ کا فرق تھا کہ سب نے احادیث کو، قرآن کی آیات کو اپنے لحاظ سے سمجھا، سب نے اپنے اپنے اعتبار سے سمجھا، جتنی سمجھ جس کے پاس تھی اس اعتبار سے سمجھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفاوت پیدا ہو گیا، فرق پیدا ہو گیا۔ ایک فرقہ بنا، دو فرقے بنے، تین فرقے بنے، اس طرح سے فرقوں پر فرقے بنتے چلے گئے، کیونکہ سب نے اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی سمجھ کے لحاظ سے دین کو سمجھنا شروع کیا تھا۔ حالانکہ اگر صرف ایک سوچ کو لے کر کے چلتے، صرف صحابہ کرام کے منہج کو لے لیا جاتا کہ صحابہ کرام نے اس آیت کو کس طرح سے سمجھا ہے، حدیث کو کس طرح سے سمجھا ہے، تو اس قدر فرقے پیدا ہونے کی نوبت نہ آتی۔
آج بھی اگر مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے اس کا واحد حل یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کو پکڑا جائے اور صحابہ کی فہم اور صحابہ کے طریقے پر چلا جائے۔ اس کا حکم تو اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں دیا۔ فرمایا رب العالمین نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ سارے کے سارے لوگ صحابہ کرام اگر تمہاری طرح ایمان لے آتے ہیں، جس طرح سے تم نے زندگی گزاری، جس طرح سے تمہارا ایمان تھا، جس طرح سے قرآن سے تمہارا لگاؤ تھا، جس طرح سے احادیث پر عمل تھا تمہارا، اگر سارے کے سارے لوگ یہ کرنے لگے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب صحیح معنوں میں یہ لوگ ہدایت پائیں، تب ان کو ہدایت نصیب ہوگی۔ لیکن اگر روگردانی کی، یعنی صحابہ کرام کی طرح نہ چلے، ان کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اپنا لیا، کسی دوسرے انسان کو اپنا امام اور پیشوا اور مقتدی بنا لیا، تو یہ لوگ گمراہ ہونے والے ہیں، گمراہ ہونے والے ہیں۔ تو حل یہی ہے مسلمانوں کی ہدایت کا کہ ہم قرآن اور حدیث کو تو لے کر کے چلیں گے، لیکن منہج، فہم، سمجھ کس کی ہوگی؟ وہ صحابہ کرام کی ہوگی، کیونکہ ہر انسان کی عقل مختلف ہے، ہر انسان کے سوچنے کا زاویہ اور نظریہ الگ ہے، ہر انسان الگ طریقے سے سوچتا ہے، اس کی فہم الگ ہے، اس کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ اگر ہر انسان قرآن اور حدیث کو اپنے لحاظ سے سمجھنے لگے گا تو انسان منتشر ہو جائے گا، امت منتشر ہو جائے گی، اور صحیح راہ انسان کو نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے ایک سوچ اور ایک سمجھ ہونی چاہیے، وہ سمجھ جس پر اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی، جس پر چلنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، جس راستے کو پکڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، وہ صحابہ کرام کا راستہ۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو لوگ صحابہ ہیں، مہاجر ہو یا انصاری صحابہ ہو، اور ان کے بعد آنے والے وہ لوگ جنہوں نے ان کے راستے کو اپنایا ہے، ان کے راستے کو پکڑ کر کے زندگی گزاری ہے، ایسے سارے کے سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین راضی ہے، خوش ہے، اور پھر وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین سے خوش ہے، اس کے ہر فیصلے سے راضی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنتیں تیار کی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام صحابہ کرام سے، چاہے وہ مہاجر ہو یا انصار، راضی ہونے کا اعلان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہے۔ اور جب بھی ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں، ساتھ میں ایک لفظ ذکر کرتے ہیں، ایک جملہ ذکر کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ، کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو، ان سے راضی ہوا۔ یہ دعائیہ جملہ بھی ہے اور ایک خبریہ جملہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے پھر کسی انسان کو زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کو صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، اللہ رب العالمین نے کھول کر کے بیان کر دیا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ سے راضی ہے۔ اہل بدر ہوں، احد میں شامل ہونے والے صحابہ ہوں، حنین میں شامل ہونے والے صحابہ ہوں، فتح مکہ کے موقع سے شامل ہونے والے صحابہ ہوں، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے صحابہ ہوں، یہاں تک کہ وہ صحابہ کرام جو لاکھوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں جمع ہوئے تھے، ان تمام کے تمام صحابہ سے اللہ رب العالمین راضی۔ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کی جا سکتی کہ فلاں صحابی نے صحابہ کے خلاف جنگ چھیڑ دی، آپس میں صحابہ کرام نے لڑائیاں کی ہیں، صحابہ کرام ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری باتیں صحابہ پر طعن و تشنیع کے لیے ہیں، صحابہ کے خلاف غم و غصہ ابھارنے کے لیے ہیں، امت کو صحابہ کرام سے دور ہٹانے کے لیے، ان کا دل برا کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بعد میں آنے والے انسان، ان کو کیا حق بنتا ہے کہ صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، اور وصیت کرتے ہیں، مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، کہتے ہیں من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات، کہ اگر کسی انسان کو اپنے لیے کوئی امام چننا ہے یا ایسا شخص چننا ہے جسے دیکھ کر کے وہ عمل کر سکے، جس کے مطابق وہ زندگی کو گزار سکے یا قرآن اور احادیث کو سمجھ سکے، تو وہ صحابہ کرام کی پیروی کرے۔ کیونکہ اگر وہ کسی آج زندہ انسان کو پکڑ کر چلے گا، کسی زندہ انسان کی پیروی کرے گا، تو ہو سکتا ہے وہ زندہ انسان بھٹک جائے اور اس کے پیچھے چلنے والے انسان بھی بھٹک جائے۔
تو اس کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم شامل ہیں، ان کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اولئک اصحاب محمد، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے دیکھا کہ قرآن کن صورتوں میں نازل ہوا، قرآن کن حالتوں میں نازل ہوا، جو قرآن کی ایک ایک آیت کے مطلب کو سمجھتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس مقصد سے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین لوگ، اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، یعنی نبیوں کے بعد ان سے بہترین انسان اس دنیا پر نہیں آیا ہے، صحابہ کرام سے بہتر انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ کانوا ابرھا قلوبا، دل کے بڑے پاک صاف، دل کے نیک، دل کے لحاظ سے بالکل صاف ستھرے دل والے، کسی کے لیے دل کے اندر کینہ کپٹ نہیں، کسی کے لیے حسد نہیں، کسی سے بدلے کا جذبہ نہیں، کسی سے دل کے اندر بغض نہیں، کسی سے بیر نہیں، بلکہ دل کے بالکل صاف ستھرے۔ بہت زیادہ علم اللہ رب العالمین نے ان کو دیا تھا، کیونکہ جو قرآن اور حدیث کا مصدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہی کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، تو اس لیے ان کا علم سب سے زیادہ تھا۔ ان سے زیادہ علم والا اس دنیا میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اعمقھا علما، عمیق ترین علم تھا، جو بھی علم ان کے پاس تھا ایک دم ٹھوس علم تھا، مضبوط علم تھا۔ واقلھا تکلفا، تکلف نہیں کرتے تھے، شرماتے نہیں تھے، جھجکتے نہیں تھے صحیح بات بتانے میں، حق بات بتانے میں، کہ اگر کسی انسان کو حق بات بولنا برا لگ جائے تو ہم اس کو بات کو چھپا لے جائیں اور اس کے سامنے اس بات کے اظہار نہ کریں، ایسے نہیں تھے، تکلف نہیں تھا، شرماتے نہیں تھے۔ اگر حق بات کہنی ہوتی تھی تو سب کے سامنے برملا اعلان کر کے کہتے تھے، ان کے یہاں خوف ڈر نہیں تھا، تکلف نہیں تھا، تکلف بازیاں نہیں تھی۔ قوما اختارهم اللہ لصحبت نبیہ، یہ ایسے لوگ تھے کہ ساری کی ساری کائنات میں، دنیا میں آنے والے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں میں اللہ رب العالمین نے بس انہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے چنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہونے کے لیے کروڑہا انسان میں انہی کو چنا۔ وَلِإِقَامَةِ الدِّينِ، اور اس دین کی بنیاد کو کھڑا کرنے کے لیے، اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے، اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اس دین کو تادم حیات قیامت تک کے لیے باقی رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان جانثار صحابہ کرام کو چنا۔ تو تمہیں چاہیے ان صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھو، ان کے اخلاق کو پڑھو، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے اخلاق کو اپناؤ، ان کے پیچھے پڑھو۔ اگر تم ان کے پیچھے چلے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کیونکہ یہ لوگ سیدھی راہ پر تھے۔ وہ صحابہ چاہے بدر کے میدان میں ہو، 313 صحابہ ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، آواز لگائی کہ صحابہ کرام مسلمانوں کو نکلنا ہے، مشرکین کے خلاف جنگ ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے، ان کے پاس ساز و سامان نہیں تھا، کسی کے پاس گھوڑا نہیں، کسی کے پاس اونٹ نہیں، کسی کے پاس تیر نہیں، کسی کے پاس کمان نہیں، کسی کے پاس صحیح ڈھنگ سے تلوار تک موجود نہیں، لیکن پھر بھی دین کے لیے، اقامت دین کے لیے، دین کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر انہوں نے آمین کہا، لبیک کہا اور چل پڑے۔ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس ساز و سامان کی کمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شکست کھا جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامان کی کمی ہونے کی وجہ سے ہماری جان چلی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو آواز لگائی، انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا، انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو اس قدر عزیز نہیں رکھا، اس قدر آگے نہیں بڑھایا کہ دین پیچھے ہو جائے، بلکہ ہمیشہ دین کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، دین کی مدد کو اور دین کی پختگی کو انہوں نے ہمیشہ آگے رکھا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں تاکہ دین ہم تک محفوظ شکل میں پہنچ سکے، تاکہ ہم بھی اسی طرح سے کامیاب ہو جائیں اور جنت کے حقدار بنے جس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو بشارتیں سنائی۔ ورنہ ان کی کیا غرض تھی؟ وہ بھی اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہتے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ سخت ترین گرمیوں میں نکل کر کے دشمنوں سے لڑائی کرتے، اس دین کی حفاظت کرتے،
مدینہ کی حفاظت کرتے، رسول کی حفاظت کرتے، اس دین کی حفاظت کرتے، ان کو کسی چیز کی غرض نہیں تھی، ان کے پاس ساری چیزیں موجود تھی، وہ خود مسلمان ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بھی راضی ہونے کا پروانہ ان کو دے دیا تھا کہ اللہ راضی ہے، جنت ان کے لیے کنفرم ہے، تو وہ گھر پر بیٹھ کر بھی جنت حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے کہ دین صحیح شکل میں ہم تک پہنچ جائے، انہوں نے محنتیں کی، اور آج ہم ہیں کہ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کے تعلق سے جو بھی غلط بیانیاں سنتے ہیں اس کو پھیلانے لگتے ہیں، ایسی ایسی باتوں کو پھیلاتے ہیں کہ جس کو سن کر کے شرم آ جائے کہ صحابہ کے تعلق سے ایسی بات ایک مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، ان کے ایمان میں شک کرنا، یہ ایمان کے خلاف ہے، انسان کو ایمان سے نکال دینے والی چیز ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے گروہ ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے نہیں کتراتے، چاہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور صحابی ہو، کسی بھی صحابی کی عظمت اس قدر نہیں گھٹی ہوئی ہے کہ مسلمان کو اجازت دے دی جائے کہ ان کی شان میں کسی بھی طرح سے گستاخی کرے۔ سب کے سب صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے راضی ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ذرا بھی جائز نہیں ہے کہ ہم کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کریں۔ حاضرین، صحابہ کرام کی کس قدر قربانیاں رہی ہے، کس قدر انہوں نے جانبازیوں سے لڑا ہے۔ مکہ کا ماحول دیکھ لیجئے، مکہ کی 13 سالہ زندگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے، ساری کی ساری زندگی مکہ کا پورا دور ان کا قربانیوں سے گزرا ہے۔ مکہ میں مکمل طور سے قربانیاں صحابہ کرام نے دی ہیں، چاہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے وہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت عمار ہو، ان کے والد یاسر ہو، ان کی والدہ سمیہ ہو، یا کوئی بھی ہو، صحابہ کرام جو مکہ میں تھے انہوں نے بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں، ان کی قربانیاں بہت زبردست اور ہمارے لیے عظیم ترین ہیں۔ صحابہ کرام جو مکہ میں تھے انہوں نے اپنے خون کا قطرہ بہایا، انہوں نے اپنے خون کی ایک ایک قطرے کو بہا کر کے اس دین اسلام کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ کمزور تھے، لڑ نہیں سکتے تھے، صرف ظلم جھیل سکتے تھے، انہوں نے ظلم جھیلا تاکہ یہ دین، یہ اسلام ہم تک پہنچ سکے۔ اور پھر مدینہ آنے کے بعد بھی انہوں نے دین کی خاطر ہر قربانی پیش کی، دین کی خاطر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو مانا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے استقامت کے ساتھ اور کس طرح سے جم کر کے انہوں نے اس دین اسلام کی حفاظت کی ہے اور اپنی زبان سے ایک لفظ بھی دین اسلام کے خلاف نہیں نکالا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں مسلمان جو شریک ہوئے تھے ان میں شامل تھے۔ مشرکین نے دھوکے سے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے مکہ لے گئے۔ مکہ لے جانے کے بعد ان لوگوں کے حوالے کیا گیا جن لوگوں کے رشتہ دار مسلمانوں کے ہاتھ مارے گئے تھے یا خبیب بن عدی کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ان مشرکین نے، ان کافروں نے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا اور سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، جو بھی مکہ میں اکٹھا ہو سکتے تھے کہ سب کے سب ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں۔ اس میدان میں اکٹھا کرنے کے بعد ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے، سولی پر لٹکا کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے۔ جان سے نہیں مارا جاتا کہ گردن کاٹ دی اور جان نکل گئی، انسان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے، ہاتھ سے، کبھی پیر سے، کبھی پیٹ سے، کبھی پیٹھ سے، ایک ایک ٹکڑا کاٹا جاتا ہے اور اس جگہ سے خون رستا رہتا ہے، خون نکلتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی بھی انہوں نے اس حالت میں بھی دین اسلام سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کہا۔ کفار نے آفر رکھا، جب یہ تکلیفیں دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اب خبیب باز آ جائے اسلام سے، یا کم از کم جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے اس مطالبے کو مان لے۔ اس تکلیف میں جب ایک ایک جسم کا ٹکڑا کاٹا جا رہا تھا، کفار نے کہا ہم تم سے نہیں کہتے کہ تم دین اسلام سے پھر جاؤ، بلکہ بس اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، کہ کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، بس اتنی بات کہہ دو کہ میری جگہ پر سزا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ کفار نے کہا کہ اگر کہہ دو گے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں کہ تم مجھ سے اتنی بڑی بات کہلوانے جا رہے ہو، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چھپ جائے، میں یہ تک نہیں چاہتا، اور تم چاہ رہے ہو کہ میں اپنی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھتا ہوا دیکھ لوں، اپنی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہوتا ہوا دیکھ لوں، یہ میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ مشرکین نے ان کی جان نہیں بخشی، دھیرے دھیرے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا کاٹتے ہوئے ان کی جان پرواز کر گئی۔
یہ صحابہ ہیں، یہ ہے صحابہ کرام کا جذبہ اور ان کی قربانیاں۔ ان کا مقابلہ ہم کریں گے، ان کے خلاف ہم زبان نکالتے ہیں، ان کے خلاف ہم بری باتیں بولتے ہیں، ان کے خلاف طعن و تشریح کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف گالیاں دینے کو جائز سمجھنے لگے ہیں۔ مسلمان کا ایک بڑا گروہ یہ سمجھنے لگا ہے کہ صحابہ کرام پر سب و شتم کرنا، ان کو برا بھلا کہنا بری بات نہیں ہے، اس سے مسلمان اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ کیسے نہ خارج ہو؟ یہی صحابہ کرام تو دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر انہی کا ایمان مشکوک ہو جائے، اگر یہی صحابہ کرام کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگے تو پھر اسلام کہاں بچا؟ سارے کے سارے اسلام کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی، اسلام پھر مکمل طور سے ختم ہو جائے گا۔ انہی کے واسطے سے تو حدیث ہم تک پہنچی ہے، انہی کے واسطے تو پورا اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم اسی کڑی کو مشکوک کر دیں، اسی کڑی کو ہم کہہ دیں کہ یہ لوگ خراب لوگ تھے، ان کو سب و شتم کرنے لگیں، تو پھر تو ہمارا مکمل ایمان اسلام مکمل طور سے تباہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان آج کے زمانے میں کوئی آیت، قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے یا حدیث پڑھتا ہے اور اپنا من مانا مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہم پوچھیں گے اس سے کہ کیا اس آیت کا مطلب اور اس حدیث کا مطلب وہی ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے؟ اگر وہی مطلب ہے تو ٹھیک ہے، اس پر عمل کیا جائے گا جو صحابہ نے سمجھا۔ لیکن اگر صحابہ نے آیت کا مطلب یہ نہیں بتایا، حدیث پر اس طرح عمل نہیں کیا ہے، تو ہم اس طرح عمل نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے دین اسلام محفوظ ہے۔ لیکن جب صحابہ کرام کی اس کڑی کو ہٹا دیا جائے گا، صحابہ کرام کے اس منہج کو، اس معیار کو، اس میزان کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے گا، تو پھر دین اسلام کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ کوئی بھی خرد برد کر سکتا ہے، اپنی جانب سے کوئی بھی بات ڈال سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکم صحابہ کرام کو دیتے، تمام کے تمام صحابہ لپک کر کے دوڑ کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عزت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کی جا سکتی تھی۔ آپ کی عزت، آپ سے محبت اور آپ کی اطاعت کا جذبہ اس قدر بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جمعے کا روز تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے آئے، لیکن مسجد کے اندر کچھ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں جو کھڑے ہیں وہ سب کے سب بیٹھ جائے۔ عبداللہ بن مسعود مسجد کے باہر تھے اور تشریف لا رہے تھے مسجد کے اندر، اور ابھی وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، وہاں باہر جہاں پر مسجدوں میں چپلیں اتاری جاتی ہیں اس جگہ پر پہنچے تھے۔ لیکن جب کان میں یہ آواز پڑی کہ لوگوں بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ رسول اللہ کی آواز ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، تو اسی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، وہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی ان کو بیٹھنے کا حکم دے رہے تھے، لیکن کیونکہ عبداللہ بن مسعود کے کان میں یہ آواز پڑی کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ مسجد کے باہر اسی جگہ پر جہاں پر لوگ چپل وغیرہ اتارتے وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود باہر ہی بیٹھ گئے تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود، یہ حکم تمہارے لیے نہیں تھا، یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے، تم اندر آ جاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تب عبداللہ بن مسعود اٹھ کر کے مسجد کے اندر تشریف لائے۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت کا جذبہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک عادت پر عمل کیا کرتے تھے، وہ پتہ کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادتیں ہوا کرتی تھی۔ آپ کی ہر عادت کو اپنانا ان کا شیوا بن چکا تھا۔ ان کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بارہا پوچھا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزرتی تھی، آپ کے روز کے دن کس طرح سے گزرا کرتے تھے، اور اسی طرح سے کوشش کیا کرتے تھے۔ سفر میں اگر کہیں ہوتے اور ان کو پتہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راستے سے گزرے تھے تو فلاں جگہ اتر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کی تھی، یعنی پیشاب وغیرہ سے فارغ ہوئے تھے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے اتر کر کے جان بوجھ کر کے اس راستے پر جاتے، اس جگہ پر جاتے اور وہاں کچھ دیر بیٹھتے، چاہے ان کو حاجت نہ ہو، لیکن صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اتر کر کے ایسا کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہیں، کعبے کا چکر لگاتے ہیں، اس وقت حجر اسود کے پاس جب پہنچتے ہیں تو بولتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے، اگر میں تجھے چوموں تو مجھے نفع نہیں دے سکتا، اگر میں تجھے نہ چوموں تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب طواف کیا جاتا ہے عمرے کا یا حج کا
تو حجر اسود کو چوما جاتا ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ حجر اسود مجھے پتا ہے تو صرف ایک پتھر ہے، تیری حیثیت ایک پتھر کی ہے، تیرا چومنا نہ چومنا مجھے کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا، لیکن کہا ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک ابدا، لیکن اگر اللہ کے رسول کو میں نے تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا، یعنی اطاعت ہے، اللہ کے رسول نے تجھے چوما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو میں یہ عمل کر رہا ہوں، اگر رسول اللہ نے نہ کیا ہوتا تو یہ عمل میں نہ کرتا۔ تو آج مسلمان خود اپنی زندگی کے حالات کو دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ان تمام کی تمام تعلیمات سے دور ہٹ گئے، ہمیں معاشرہ عزیز ہے، ہمیں اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، ہمیں لوگوں کا برا بھلا کہنا عزیز ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ہم نے شریعت پر عمل کر دیا تو ہمارا خاندان اور قبیلہ کیا کہے گا، اگر ہم نے شریعت کے مطابق شادی بیاہ کر لی، رسم و رواج کو ترک کر دیا، شریعت کے مطابق ہم نے اپنی تمام کی تمام زندگی گزارنے کی کوشش کی، گھر کے معاملات کو شریعت کے لحاظ سے سلجھانے کی کوشش کی، تو ہمارا گلی محلہ کیا کہے گا، لوگ تو ہم پر تھو تھو کریں گے، لوگ تو ہم پر طعن و تشریح کریں گے، لوگ تو ہمارے خلاف آوازیں کسیں گے۔ اللہ کے لیے سمجھیے صحابہ کرام کی ان باتوں کو، ان کی زندگی سے سبق لیجئے، انہوں نے کسی انسان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنے باپ تک کی پرواہ نہیں کی، اگر باپ مسلمان تھا اور بیٹا کافر تھا، جنگ کے اندر سامنے آ جاتے، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ یہ میرا باپ ہے، دین اسلام کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی، اپنے گھر کی، اپنے قبیلے تک کی پرواہ نہیں کی۔ کئی ایک صحابہ کرام ایسے تھے کہ ان کی ماں نے ان کی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کھانا کھانا تک چھوڑ دیا، یہاں تک کہ مرنے تک کی نوبتیں آ گئی، لیکن کسی صحابی نے اسلام سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، اپنی ماں کی عزت، اپنے والد کی عزت اپنی جگہ، اپنا مقام ان کا اپنی جگہ، لیکن دین اسلام کے مخالف اگر کوئی بات کرنے کی بات کہی گئی ہے تو صحابہ کرام نے ہمیشہ اس کو ٹھکرایا۔ ایسا ایمان ہمارا کیوں نہیں ہے؟ یہ کلیجہ، یہ جگر اور یہ گردہ اور یہ دل ہمارا ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم معاشرے کے خلاف اٹھ کر کے دین اسلام کے مطابق عمل کر سکیں؟ کیا اسی دن کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی؟ کیا اسی دن کے لیے شہادتیں دی؟ کیا اسی دن کے لیے آپ کے لیے اس اسلام کو محفوظ کر کے گئے ہیں؟ اگر اسی دن کے لیے کر کے گئے ہیں تو پھر ان کی محنتیں ضائع ہیں، برباد ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہیں۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا کہ ہم کسی بات پر تو عمل کریں اور دوسری بات کو چھوڑ دیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہوا جائے۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ چیزوں پر تو ایمان لے آئے، کچھ چیزوں پر تو اچھے سے عمل کر لیا، آمین کہہ لی، رفع دین کر لی، قدم سے قدم ملا لیے، لیکن جب بات آئے معاشرے کی، جب بات آئی اسلامی لحاظ سے زندگی گزارنے کی، جب بات آئی اسلامی لحاظ سے شادی بیاہ کرنے کی، دیگر معاملات کرنے کی، تو اسلام کو ٹھکرا دیا، اسلام کو پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ تو منافقت ہے کہ اسلام اپنی مرضی کا، انسان اپنی مرضی کا اسلام تو چاہتا ہے لیکن اسلام کی مرضی اپنی زندگی میں نہیں چاہتا۔ ہمیں اسلام کی مرضی کے لحاظ سے چلنا ہے۔ مسلمان نام ہی اسی چیز کا ہے، مسلم کہا ہی اسے جاتا ہے جو اپنے مالک کے ہر حکم کی تابع داری کرتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔